قابل صد احترام و احتشام اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم اپنی 19ویں تراویح میں 23واں پارہ مکمل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس 23ویں پارے میں دو چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ قرآن کی جو 7 منازل ہیں ان میں سے آج ہم 5ویں اور 6ٹھی منزل کے اندر رہیں گے۔ 5ویں منزل کا اختتام ہو جائے گا اور 6ٹھی منزل کا آغاز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس پارے کی آج جتنی صورتیں ہم پڑھیں گے وہ ساری کی ساری صورتیں مکی مزاج کی حامل صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یاسین ہے، جس سے ہر عام و خاص جو مسلمان ہے وہ واقف ہے۔ سورہ یاسین مکی ہے، اس کی 83 آیات ہیں۔ سورہ صافات ہے، یہ مکی ہے، اس کی 182 آیات ہیں، صرف 82 آیات ہیں۔ اور سورہ سعد مکی ہے، اس کی 88 آیات ہیں۔ سورہ زمر میں آج ہم داخل ہوں گے لیکن مکمل نہیں پڑھیں گے، ہم اس کی تقریباً کوئی 31 کے قریب آیات پڑھیں گے۔ یہ ساری کی ساری صورتیں آج کی مکی صورتیں ہیں۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ان مکی صورتوں میں 5 عقائد کے حوالے سے میکسیمم گفتگو کی جائے گی، اور جو 6ٹھی اور 7ویں بات ہے مناسب سی وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رویہ درپیش تھا اہل مکہ کی طرف سے انکار کا، تکبر کا، غرور کا، اس کے حوالے سے حضور کو تسلی، تشفی اور صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اور میں نے جب ان آیات کو پڑھا، جن کو رات کو پڑھا جانا ہے، تو میرے سامنے جو بات ہے، تمام صورتوں کے مضامین ایک جیسے ہیں۔ ان میں سے میں نے زیادہ فوکس کیا اور سوچا کہ سورہ یاسین شریف پہ بات زیادہ کی جائے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کا جو ایک معاملہ ہے وہ ہر جگہ پر ایک بڑا عقیدت والا ہوتا ہے۔ مرنے کے حوالے سے، کو نیا گھر بنانے اور برکت کے حوالے سے قرآن کی جب تعلیم پڑھی جائے، اس حوالے سے سورہ یاسین شریف کے اوپر زیادہ بات کی جائے۔ سورہ یاسین کے بارے میں آپ جانتے ہیں، حضور نے فرمایا ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ تو دل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ انسان اپنی دونوں آنکھوں کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے، دونوں بازو، دونوں ٹانگیں، بہت سارے جسم کے آرگنز ایسے ہیں جن کے بغیر بھی انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ کومے میں چلا جائے، ذہن معاف ہو جائے، تب بھی وہ مہینوں نہیں سالوں زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن دل ایسی چیز ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ بند نہیں ہوا، وہ اس کا اتار چڑھاؤ مد و جزر نہیں آیا تو بندہ اس دنیا سے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ پتہ چلا اس کے اندر کو بڑی کاریگری والی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ قرآن کا دل ہے۔ وہ کاریگری یہ ہے کہ جس مشن کی تکمیل کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا، وہ عقائد کی اصلاح تھی کہ لوگوں کی فکر اور لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ درست ہو جائے۔ اور عقیدے کے اندر جو خرابیاں تھیں، سب سے بڑا مسئلہ شرک کا تھا، اور انبیاء کرام کو بشری لبادے میں قبول کرنا ہر زمانے کے لوگوں کے لیے بڑا چیلنج رہا۔ ولگر قسم کے عقائد فرشتوں کے بارے میں، جنوں کے بارے میں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آج ان آیات کا آپ مطالعہ کریں گے، ہر صورت کے اندر اللہ نے یہ بات ریپیٹ فرمائی ہے کہ تمہاری کیسی تقسیم ہے اے مکے کے لوگوں، کہ تم اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے ہو اور فرشتوں کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ میری بیٹیاں ہیں۔ تو کیا جب ان کو میں مؤنث اور بیٹیاں بنا رہا تھا تو ایک صورت میں اللہ فرماتے اس وقت تم پاس موجود تھے؟ پھر جنات کے بارے میں بڑے الٹے قسم کے عقائد تھے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں جنات نے اللہ کو سہارا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم اس وقت پاس موجود تھے جب میں ان سے ہیلپ لے رہا تھا۔ تو ان عقائد کی اصلاح جگہ جگہ پہ کی گئی۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن اللہ کی الہامی آخری کتاب ہے، اس کا ذکر ہے۔ گویا کہ ایمان بالکتب کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ قرآن پر اب ایمان لاؤ۔ انک لمن المرسلین، یہ حضور کی رسالت کی بات ہے۔ یعنی 2 عقیدے تو پہلی متصل 2 آیات میں بیان کر دیے گئے، ایک ایمان بالکتاب اور ایک ایمان بالرسالت۔ پھر حضور کو ان ساری صورتوں میں کامنلی حضور کو مجنوں کہنا، حضور کو شاعر کہنا، اور حضور کو ایک ایسی شخصیت کہنا جس کے اوپر سحر طاری ہو گیا ہے، وہ جگہ جگہ پہ اتفاق سے ان ساری صورتوں میں ریپیٹڈلی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں محبوب، ان کا کوئی اعتراض بھی ویلڈ نہیں ہے، بلکہ علی صراط مستقیم۔ آپ کہاں ہیں؟ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ یہ ان کا بار بار اعتراض کرنا کوئی ویلڈ نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ صراط مستقیم، یہ کتاب اور رسالت کس نے عطا فرمائی ہے؟ تنزیل العزیز الرحیم، یہ غالب اور رحم کرنے والے رب نے عطا فرمائی ہے۔ اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ قوموں کو انذار کریں اور ڈرائیں جس معاملے میں یہ اللہ سے غافل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک بستی والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کریا والے، پنڈ دیہات والے کچھ لوگ ہیں، اللہ فرما رہے ان کے سامنے حبیب ان کی مثال رکھیے۔
یہ کون لوگ تھے، کس علاقے کے تھے؟ قرآن اور حدیث دونوں اس کے بارے میں خاموش ہیں۔ قرآن اپنے آبجیکٹیو پہ بات کرتا ہے، اور قرآن نے یہ کہا کہ ایک بستی والوں کی حبیب ان کو مثال دیں، جب ہم نے بستی والوں کے پاس اپنے رسول بھیجے، پہلے دو بھیجے، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، بستی والوں نے دونوں کو ٹھکرا دیا، فعززنا بثالث، پھر ہم نے ایک تیسرے شخص کو بھیجا کہ ان کی کمک کے طور پر تم جاؤ۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہا انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، تمہارا ہماری طرف آنا اور ہمیں کوئی اعلیٰ بات بتانا یہ تو بشری لبادے میں کیسے ممکن ہے، تم تو ہماری طرح کے لوگ، لہٰذا اگر کوئی اللہ کی طرف سے آنا ہے تو وہ بہت بڑی کوئی چیز آئے۔ پھر جب جہاں پر کوئی مسلح اور ریفارمر جا کے اصلاح کی بات کرتا ہے تو سوسائٹی میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ زلزلہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی روایات کو چھیڑا جاتا ہے، جب وہ شیک ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہ الزام ترازی کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ قوم کہنے لگی کہ تمہارا آنا تو ہمارے لیے منحوس ثابت ہو گیا ہے، تم ہماری قوم میں آئے ہو، پہلے دو پھر تیسرا، تم نے تو فتنہ ڈال دیا آ کر۔ فتنہ کیا تھا کہ وہ شرک پہ تھے چل رہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ذریعے ان کو توحید کی دعوت دی، تو یقیناً اگر بیٹا توحید پہ آ گیا تو باپ تو اس کے ساتھ ڈفر کرتا تھا، تو انہوں نے کہا تمہارا آنا ہمارے لیے بڑا منحوس ہے۔ وہ کہنے لگے انا تطیرنا بکم، یہ جو تم منحوس ہو، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سٹوننگ کر دیں گے، پتھر مار کے مار دیں گے، یا تمہیں ہماری طرف سے بڑا شدید عذاب پہنچے گا۔ وہ جو مرسلین تھے وہ کہنے لگے طائرکم معکم، اپنا نحوست والا جو معاملہ ہے وہ اپنے پاس رکھو، ہم تو تمہیں نصیحت بتانے آئے ہیں۔ اور پھر ان تینوں کا جب معاملہ قوم کے ساتھ چل رہا تھا اور قوم ان تینوں کو مارنے لگی تو وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی، او دور پنڈ کے کسی کونے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا اور وہ کہنے لگا اتبعوا من لا یسألکم علیہ اجرا، ان لوگوں کی تم اتباع کیوں نہیں کرتے ہو جو تمہیں بغیر اجر کے نیکی کی بات بتلاتے ہیں۔ اب اس شخص کے ساتھ بھی اس قوم کا جو رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ فرما رہا ہے میرے یہ لوگ مرسلین اور ان کے جو ہیلپر ہیں ان کو میں قیامت والے دن کہوں گا کہ ادخل الجنہ، تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ، اور اس وقت پھر یہ لوگ کہیں گے کاش ہماری قوم بھی اس بات کو مان لیتی جس بابت انہوں نے ہمیں سرزنش کی تھی اور ہمیں برا بھلا کہا تھا۔ ان آیات کے آخر میں اللہ فرما رہا ہے یا حسرتاً علی العباد، بندوں کے اوپر بڑی حسرت ہے، بڑا افسوس ہے کہ وہ بہتر بات کو نہیں سمجھتے، ان کی طرف جو رسول بھیجے جاتے ہیں ان کو وہ جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ بستی والا واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ انطاکیہ ٹرکی کے اندر تھا، لیکن قرآن نے اس کے جغرافیے کی کوئی بات نہیں کی، قرآن کے آبجیکٹیوز ہیں۔ اور یہ بات حضور کے سامنے مکی صورت میں کیوں رکھی گئی کہ بستی والے جب ٹھکراتے ہیں تو ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ اے مکے کی بستی والو، تم بھی میرے نبی کے آنے کو جھٹلاؤ نہ، بلکہ اس کے اوپر لبیک کہو، تو تمہارا انجام بھی دنیا میں بھی بہتر ہوگا اور آخرت میں بھی بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ اس سورہ یاسین شریف میں عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جا سکو گے۔ اس کے اوپر پہلی نشانی وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، دیکھو تمہارے لیے ایک مردہ زمین جو ہے وہ نشانی ہے، احییناہا، ہم نے مردہ زمین کو بارش برسا کر کیا کر دیا، زندہ کر دیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم نے اس سے نکالے مختلف طرح کے اناج، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اسی سے تم کھاتے ہو۔ اس کے اندر ہم نے باغات رکھے ہیں، من نخیل وعناب، کھجوروں کے اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، ہم نے مختلف طرح کے چشمے بھی اس کے اندر چلا دیے، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ تم ان کے پھل کھاؤ، وما عملتہ ایدیہم، یہ ان کے ہاتھوں نے تو سارا کچھ نہیں کیا بلکہ ہم نے کیا ہے، افلا یشکرون، پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے۔ یہ دلیل دی کہ جیسے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ہم بھی تمہیں قبر میں اس زندگی میں پہنچ جانے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ سبحان الذی خلق الازواج، ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ فرما رہے پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ جوڑے جوڑے کا یہاں ایک تصور بڑا کمال ہے۔ اللہ فرما رہے ہم نے ہر نباتات کا، ہر جمادات کا، ہر نفس کا جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور دعوت فکر یہ ہے کہ اے کائنات والو تم بھی تو غور کرو، اس دنیا کا بھی تو کوئی جوڑا ہونا چاہیے، اور دنیا کا جوڑا لا محالہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اللہ فرما رہے اگر ہر چیز میں جوڑے جوڑے کا تصور ہے، آج اس جدید دنیا میں بھی ہم دیکھیں تو الیکٹرک جملہ معاملات میں بھی میل فیمیل کا تصور ہے،
اب سائنس اس نتیجے پہ پہنچی کہ درختوں کے اندر بھی میل فیمیل کا ایک پورا تصور ہے. آندیاں ہوائیں چلتی ہیں، وہ سپرم لے کے ایک درخت کی اللہ دوسرے پر پہنچاتا ہے. تو اللہ فرما رہے کائنات کا بھی تو ایک جوڑا ہونا چاہیے. پھر وآیۃ لہم اللیل، تمہارے لیے رات کے اندر بھی تو ایک نشانی ہے. رات سے ہم دن نکالتے ہیں، دن سے رات نکالتے ہیں. تمہاری یہ زندگی سے موت نکالیں گے اور موت سے ہم پھر دوبارہ تمہاری زندگی کو کشید کر لیں گے. سورج اپنے مدار میں گھومتا ہے، چاند اپنے مدار میں گھومتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، کہ سورج چاند کو جا لگے یا رات دن سے پہلے آ جائے. کہیں ہماری زندگی میں ہم نے نہیں سنا. کتنے سال گزر گئے، اپنے آبا سے کبھی بھی نہیں سنا کہ کبھی رات تھی اور یہ رات 48 گھنٹے پہ چلی گئی. رات کے بعد دن ضرور آتا ہے. اللہ فرما رہے تمہارے مرنے کے بعد زندگی بھی دوبارہ آئے گی. اسی طرح یہ باتیں ان کی ایمان بالآخرت سے کے حوالے سے کی گئیں اور ان کے اوپر تھوڑا طنز بھی کیا گیا قریشیوں پر. وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ہم مریں گے، مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں معاذ اللہ، تو پھر یہ ذرا اس وعدے کو پورا کر دیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وعدہ پورا ہوگا، لیکن وہ اتنا سڈن ہوگا کہ تاخذہم وہم یخصمون، تم اسی طرح کے مخاصمے اور ڈیبیٹ میں لگے ہوئے ہوں گے تو تمہیں وہ لمحہ آن لے گا جب تمہاری موت آ جائے گی. اگلے جملے پہ غور کیجئے گا، فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، یہ تو اتنا سڈن ہوگا کہ تمہیں وصیت کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور اپنے گھر واپس لوٹنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. ہمارے ایک دوست ہیں، سوئی گیس سوسائٹی میں رہتے ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. ان کا بیٹا ٹرکی میں تھا، پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا. پرسوں اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، بیچارہ فوت ہو گیا. کس نے دیکھا؟ جوان بچہ، وہ بڑی کل کرب کی کیفیت میں مبتلا تھے. آفٹر زور ان کا جنازہ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، ہم تمہیں موت دے دیں گے اور اہل و عیال میں لوٹنے کا بھی وقت نہیں ملے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب وہ دن آ جائے گا تو سور میں پھونکا جائے گا. لوگ اپنی قبروں سے اللہ کے حضور چل پڑیں گے اور کہیں گے کیا؟ مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، ہمیں کس نے یہاں سے اٹھایا ہے؟ اس وقت انہیں اللہ فرمائے گا، آپ نے ترجمہ کرنا ہے، هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ، یہ ہے وہ وعدہ جو رحمان نے تمہارے ساتھ کیا تھا. وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور وہ جو مرسلین سچے رسول جو تھے وہ جس کی تصدیق کرتے تھے، یہ تو وہی بات ہے جس کو تم ٹھکرایا کرتے تھے. اب وہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ فرمائے گا اب بھی صبر کر لو، تمہارے ساتھ کوئی انتقام والا معاملہ نہیں ہوگا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ہاں وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اتنا بدلہ ضرور ملے گا جتنے تم عمل کیا کرتے تھے. اب دو گروہ بنیں گے، إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، جو جنتی ہیں وہ شغل میں چلے جائیں گے، شغل مین، بڑی خوشی کی کیفیت میں. ہم وازواجہم فی ظلال، وہ اور ان کی بیویاں سائے کے نیچے ہوں گی. اور علل ارائک، اریکہ صوفے کو کہتے ہیں، صوفوں کے اوپر ہوں گے. اور متکئون، کیسے ہوں گے؟ ٹیک لگا کر تکیے میں بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے ہر قسم کا پھل ہوگا. وَلَہُم مَا یدعون، جس چیز کا دعویٰ کریں گے وہ ان تک پہنچ جائے گی. اور جنتیوں کو پھر بھی ہیو کیسے کیا جائے گا؟ میں سلام قولا من رب الرحیم، آج تمہارے لیے سلامتیاں ہیں اور تمہارا رب تمہارے اوپر سلام بھیجتا ہے. تو مجرم لوگ بھی کہیں گے ہم بھی اس فیز میں چلے جائیں. اللہ فرمائے گا نہیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں تم ذرا سائڈ پہ چلے جاؤ، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اے اولاد آدم شیطان کے پیچھے نہیں چلنا. اب یہ مکالمہ ان کے ساتھ ہوگا جو شیطان کے بندے ہیں. میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، اس کا پیروکار نہیں بننا، وہ تمہارا دشمن ہے، میری عبادت کرنی ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. شیطان نے تمہیں بھٹکا دیا. جملے پہ غور کریں، افلم تکونوا تعقلون، عقل نہیں کرتے تھے. پتہ چلا اسلام ریزننگ کا نام بھی ہے، اسلام وجہ ڈھونڈنے کا نام بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل کو بھی ہاتھ مارو، اس کائنات میں تمہارے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے. ان کو کہا گیا تھا جنت میں چلے جاؤ، ان کو کیا کہا جائے گا؟ ترجمہ آپ نے کرنا ہے، ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اصلوا اليوم بما کنتم تکفرون، چلے جاؤ آج یہاں جو تم نے کفر کیا تھا. آج تمہارے سے حساب نہیں ہوگا. الیوم نختم علی افواہہم، منہوں پہ موریں لگ جائیں گی. وتکلمنا ایدیہم، اللہ سے کلام کون کریں گے؟
ان کے ہاتھ کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ گواہیاں ان کے پاؤں دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر میرے حبیب کے اوپر اعتراض کرتے ہو، اتنی بڑی حقیقت میرے حبیب نے بتلائی تھی اور تم میرے حبیب کو کہتے تھے شاعر ہے، مجنوں ہے، اس کو سحر طاری ہو گیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے تو اپنے حبیب کو کبھی شعر کہنا سکھایا ہی نہیں، میرے حبیب کی تو شان ہی ایسی نہیں ہے کہ میرا حبیب شعر کہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، اور قرآن تو صرف نصیحت ہے اور پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ آیت ہمارے ان ممبر پہ بیٹھنے والے مولوی صاحبان کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے جو گھنٹہ گھنٹہ کی تقریریں شعر و شاعری پہ گزار دیتے، اور ان لوگوں کے لیے بھی بڑا اس کے اندر لمحہ فکریہ ہے جو اپنی مذہبی محافل میں اس طرح کے لوگوں کو بلا کے اپنا اور پوری امت کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ علمان و لفیظ، یہ سوسائٹی کا 80% معاملہ اسی طرح کے حالات کے اندر ملوث ہے۔ آج قرآن مرکزی موضوع نہیں رہا امت کا، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں سوسائٹی کے اندر کتنا گند پڑ گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اولم یر الانسان، اے انسان میری توحید تم نے ٹھکرائی، میرا آخرت پر ایمان لانا تم نے ٹھکرایا، میرے بارے میں برے برے الزامات تم نے لگائے کہ جن میرے بیٹے، فرشتے میری کبھی غور تو کر کہ تو خود کیا ہے۔ اس خود کیا ہونے کی بات اللہ نے کی کہ ہم نے تو تمہیں نطفے سے پیدا کیا، ایک وائٹ لیکوڈ میٹر سے تمہیں پیدا کیا ہے، اور میرے ساتھ لڑتے ہو۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، مجھے مثالیں دیتے ہو۔ وَنَسِیَ خَلْقَ، اپنی تخلیق بھول گئے ہو، اور کہتے کیا ہو مَن یحیی العظام، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وَہِیَ رَمِیم، جب یہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ قل، اے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے یحییھا الذی، ان کو وہی ذات زندہ کرے گی انشأھا اول مرہ، جس نے ان ہڈیوں کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے سرسبز درخت سے آگ جلا دی ہے، وہ تمہاری بوسیدہ ہڈیوں کو بھی دوبارہ جسم بخشے گا اور تم سے حساب کتاب لے گا۔ جس نے زمین و آسمان بنائے، کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ زمین و آسمان جیسے یا تمہارے جیسے اور تخلیق کر دے؟ بلا، وائی ناٹ، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بہت بڑا خالق اور علم والا ہے۔ انما امرہ، اس کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ تم مشکل سمجھتے ہو، تمہیں ایک کنال کا مکان اگر بنانا ہو تو تمہیں مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی اتنی کائنات میں اللہ کو کتنا وقت درکار ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ تو کون کہتا ہے اور ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہم نے اللہ کے کتنے برکت والے کن فیکون کو اپنی قوالیوں میں ڈال لی۔ ایک کن فیکون کی قوالی میرے کانوں سے گزری کتنی دفعہ، تو کن فیکون کنجروں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ کن فیکون تو اللہ کا کلمہ ہے جس سے پوری کائنات بنتی ہے۔ اور اللہ پناہ دے، ہم نے مذہب پتہ ہے آج کل کس کو سمجھ لیا، صبح کا آغاز نصرت فتح علی خان یا رات فتح علی خان کی قوالی سے ہو جائے بس ہمارا مذہبی حق ادا ہو گیا۔ کبھی بھی آپ دکانداروں کو دیکھیں تو قوالیاں لگا کر اپنے پورے دن کی برکتوں کا آغاز کرتے ہیں، آپ یقین کر لیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر ہماری دکانوں کے اندر بزرگوں کی تصویریں لٹکائی جانا، ہم تو فتویٰ دیتے ہیں کہ ایسی تصویر لگانا بالکل بھی جائز نہیں۔ حضور غوث پاک کی تصویر لگا لی، داتا صاحب کی تصویر لگا دی، پتہ نہیں بھائی بندگان خدا یہ عقیدت اور محبت نہیں ہے۔ کسی اہل سنت کے عالم کا فتویٰ دکھا دیں کہ کسی جگہ پہ اس طرح کے بزرگ کی تصویر لٹکانا جائز ہو، تو اللہ تعالیٰ کے اتنے برکت والے کلمات کو ہم نے ان میراثیوں کے ہتھے چڑھا دیا کہ جن کو نہ قرآن کی الف پتہ ہے اور نہ بے پتہ ہے۔ اور پھر میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہماری عوام الناس ان چیزوں سے گمراہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت، وہ بڑی برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھوں میں ساری بادشاہیاں ہیں۔ آخری جملہ ہے سورت کا، اور فائنڈنگ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، لہٰذا آج اس کے بندے بن جاؤ۔ دوسری سورہ صافات ہے جی، سورہ صافات کے میں نے عرض کیا تھا سورہ یاسین پہ ہم فوکس کریں گے، باقی صورتوں کے بھی بالکل موضوعات اسی طرح ہیں۔ اس صورت میں مثلا کیا کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات کی گئی فرشتوں کی قسمیں اٹھا کر کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تو کچھ اور طرح کی ہیں۔ اور اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، منکرین کہتے تھے کہ یہ بندہ جو کہتا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے اور اس کے بعد بھی ہم اٹھائے جائیں گے، ذرا جملہ سنیں یہ کہتے کیا تھے، وَقَالُوا، وہ کہتے ان ھذا، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موقف نہیں ہے، إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو ایک جادو والی بات ہے، کیسا جادو ہوگا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم اس معاملے کو کرنے پر قادر ہیں، جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو اس وقت ہم دیکھ لیں گے۔
وَيَقُولُونَ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا ہم کیا اپنے بتوں کو چھوڑ دیں، کس شخص کے کہنے پر، ترجمہ آپ نے کرنا ہے لِشَاعِرٍ مجنون، یعنی ان کی سوچ دیکھیں کہ ایک اتنا بڑا ویل وشر جس کو اپنی ذات سے زیادہ اپنی امت سے اور انسانیت سے محبت ہے، اس کی حق بات کو لوگ صرف کیا کہہ کے ٹھکرا رہے ہیں، یار اس کی باتیں تو شاعرانہ ہیں، اس کی باتیں تو مجنون پر مشتمل ہیں۔ اللہ فرما رہے بل جاء بالحق، میرا حبیب شاعر مجنون نہیں ہے بلکہ یہ حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، وصدق المرسلین اور جو پچھلے رسول ہیں ان کی یہ تصدیق بھی کرنے والے ہیں۔ آگے ایمان باللہ، جنتیوں کو کمال چیزیں دی جائیں گی، ایک ایک چیز پہ کافی ساری گفتگو کے لیے وقت درکار ہے۔ سورہ صافات کو آج خود پڑھیں، آج جو ہے وہ سنڈے بھی ہے اور دن کو لوگوں کے پاس فرصت بھی ہوگی۔ پھر مذاق اڑاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جہنم میں تمہیں ایک درخت سے خوراک دی جائے گی اور وہ درخت ہوگا زقوم کا، جس کو قرآن نے کہا شجرۃ الزقوم۔ اس کے اوپر وہ مذاق اڑاتے، ٹھٹھا اڑاتے، وہ کہتے ہیں کہ آگ تو درختوں کو جلاتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھو کہ یہ کہتے ہیں دوزخ میں ایک درخت ہے جو دوزخ کی آگ پہ بڑا ہوتا ہے، اس سے ہمیں خوراک دی جائے گی۔ دیکھو محمد کیسی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اسی چیز کو تو تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے، ہم اگر اس درخت کو ہوا میں اور پانی میں زندگی دنیا میں بخش سکتے ہیں تو آخرت میں ہم ایسا درخت بھی لا سکتے ہیں جس کی پرورش کس کے ساتھ ہو، آگ کے ساتھ ہو۔ یہی تو تمہاری ہم نے آزمائش بنائی ہے کہ تم ہماری بات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ اس کے علاوہ حضرت نوح کا ذکر ہے جو ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان سورۃ الصافات میں وہ پورا واقعہ ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کا ہے کہ آپ نے پہلے اللہ سے دعا مانگی کہ اولاد دے دے، اللہ نے اولاد دی تو آزمائش آ گئی، اولاد کو پہلے چھوڑاؤ وادی غیر ذی زرع میں۔ وہاں جب بڑے ہو گئے، 7-13 سال کی عمر ہوئی تو فرمایا اب میں نے خواب دیکھا ہے کہ کیا کر دو، ذبح کر دو۔ بچے کی تربیت دیکھیں، بچے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی کوئی عقل کو ہاتھ ماریں، کوئی ذبح بھی چیز ہوتی ہے، فرمانی اے ابا جان افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ہمیں آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ انہوں نے جبین کے بل اپنے بیٹے کو لٹایا تو اللہ فرما رہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے ندا کی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچ کر دکھایا ہے، یہ تمہارے اوپر بڑی آزمائش تھی اور ہم نے تیرا یہ ذکر باقی لوگوں میں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے تیری یہ سنت پورے پچھلے لوگوں کے اندر قیامت تک چھوڑ دی ہے۔ سلام علی ابراہیم، اللہ کیا فرما رہے ابراہیم کے اوپر سلام ہو۔ اللہ فرما رہے اسی طرح ہم اپنے اچھے لوگوں کو جزا دیتے ہیں، اور اللہ نے جزا کیا دی؟ جناب ابراہیم ایک آزمائش میں پورا اترے، حضرت اسماعیل کی قربانی میں۔ آپ ذرا غور کریں اللہ نے کتنا نوازا، ابراہیم بھی نبی، بیٹا اسحاق بھی نبی، بیٹا یعقوب بھی نبی، پوت پڑ پوتا یوسف بھی نبی، اور چلتے چلتے حضرت عیسیٰ تک ہزاروں نبی اللہ نے ان کی اولاد میں بھیج دی۔ اور پھر دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے ان میں خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت فرما دی۔ اللہ پھر سلام فرما رہے سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے اوپر کیا ہو؟ سلام ہو۔ وَإِنَّ الیاس لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، الیاس کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپریسیشن کی اور کہا سلام علی آل یاسین، الیاسین، الیاسین کے اوپر سلام ہو۔ حضرت لوط کی بات ہے، حضرت یونس کی بات ہے، حضرت یونس کی بڑی آزمائش ہے۔ مجھے بڑا حضرت یونس کا معاملہ پیارا لگتا ہے، جب حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے رسول بنا کر بھیجا اور ہمارے کہے بغیر، اجازت لیے بغیر اپنا پنڈ بستی چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ہم نے پھر کہا مچھلی نگل لے میرے یونس کو، میری اجازت کے بغیر یہ نکلے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے اگر نہ ہوتے تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک۔ باقی لوگ زمین سے اٹھتے اور یونس مچھلی کے پیٹ سے اٹھتے، لیکن انہوں نے میری تسبیح کی اور میری حمد کی اور اپنی غلطی پہ نادم ہوئے تو ہم نے پھر ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں روایات ہیں کہ جسم اتنے دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد جلد انتہائی نرم ہو گئی، جب مچھلی نے کنارے کے اوپر پھینکا تو اللہ فرما رہا ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے ایک بیلوں والا، بڑے پودوں، بڑے پتوں والا ایک درخت اگا دیا، اور ہم نے یونس کو بھیجا تھا الی مئۃ الف او یزیدون، 1,00,000 تقریباً اور کچھ زیادہ بندوں کی طرف ہم نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔
حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر کے بعد بڑے پیارے انداز میں اللہ فرما رہا ہے، اے حبیب کریم ذرا ان مکے کے لوگوں سے پوچھئے، الربک البنات، تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، تمہارے لیے بیٹے ہیں، یعنی تمہارے لیے بیٹے ہیں اور تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، ام خلقنا الملائکۃ اناثا، اور ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنا کر بھیجا ہے اور اپنی بیٹیاں، وہم شاہدون، اس وقت یہ لوگ موجود تھے وہاں پر۔ اللہ فرما رہے الا انہم من افکہم، یہ ان کا صرف افتراء ہے اور ہمارے اوپر بہتان ہے کہ ولد اللہ، کہ اللہ نے کوئی بچہ جنا ہے، وانہم لکاذبون، یہ تو بڑے جھوٹے بندے ہیں، اللہ نے بیٹیاں چن لیں اور بیٹوں کو چھوڑ دیا، ما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، کس طرح کی باتیں کرتے ہو، کو عقل کو ہاتھ مارو، افلا تذکرون، تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو۔ آپ یقین کریں قرآن کا کبھی ترجمہ اکیلے پڑھ کے دیکھیں، آپ یقین کریں قرآن چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا۔ ہمارا صرف المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے قریب بہت تھوڑا جاتے ہیں۔ بڑی پیاری آیت، سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس سورت کے آخری کلمات ہیں۔ سورہ صاد بھی آج ہم پڑھیں گے، سورہ صاد کا بھی وہی موضوع ہے جو پچھلی صورتوں کا ہے، اس کے اوپر حضور کو تسلی دی گئی، جو میں ایک دو جملے پڑھتا ہوں، اصبر علی ما یقولون، اے حبیب کریم صبر فرمائیے، یہ جو کچھ بھی ہرزہ سرائی کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، اس کے اوپر صبر کیجئے، اور ایک دو باتیں ذہن میں رکھیے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، ہمارے بندے داؤد کو ذرا یاد کیجئے، ہم نے کتنی ساری اس کو فضیلتیں عطا فرمائی تھیں۔ حضرت داؤد اور سلیمان کے حوالے سے ایک تفصیلی واقعہ یہاں پر موجود ہے۔ اللہ نے داؤد و سلیمان کو بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کرسی کے اوپر بیٹھنا اور جنوں کا اپنی تعمیرات میں لگے رہنا، اور وہیں پر ہی حضرت سلیمان کا اللہ کے پاس چلے جانا، یہ ساری باتیں یہاں پر موجود ہیں۔ حضرت ایوب کو اللہ نے جو آزمایا، اس کے حوالے سے بات ہے، ان کی بیماری کی بات ہے، بہت سارے انبیاء کرام کی بات ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، سورہ یاسین کے موضوعات ہی ہیں جو ان صورتوں میں آگے چل رہے ہیں۔ قصہ آدم و ابلیس یہاں کوئی 9واں 10واں مقام ہے جب آیا ہے، یہ بقرہ سے شروع ہوا تھا قصہ آدم و ابلیس، اس کے بعد پھر مائدہ میں آیا، پھر آراف میں آیا، پھر آگے بنی اسرائیل میں آیا، چلتے چلتے آئی یہ واقعہ پھر 23ویں پارے میں سورہ صاد میں آیا، اور ایک ہی چیز مکے کے لوگوں کو بتانی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ کیوں دھتکارا گیا۔ ترجمہ آپ نے کرنا ہے استکبر وکان من الکافرین، تکبر، تو مکے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے تم بھی تکبر نہ کرو۔ میرے حبیب کو کہتے ہو محمد یتیم ہے، ہم یتیم کی بات نہیں مانتے، یہ تکبر ہے، تکبر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت عطا فرما دے گا۔ سورہ زمر ہے، ہم اس کو کل بھی پڑھیں گے، آج صرف اس کی آپ وجہ تسمیہ دیکھ لیں کہ زمر کا معنی ہے گروہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں بندہ تو فلاں زمرے سے ہے، فلاں گروہ سے ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں دو گروہ بیان کیے گئے ہیں، ایک گروہ اہل اللہ کا ہے جو اللہ والے ہیں، اور ایک گروہ وہ ہے جو شیطان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ دونوں کا جو انجام ہے وہ آخرت والے دن ایسے ہی جھلک کے ساتھ ہوگا جیسے سورہ یاسین میں بیان ہوا۔ ہم انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے اور پورا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ گویا کہ آج کی جو ہماری تراویح ہے وہ سورہ یاسین میں، سورہ صافات میں، سورہ صاد میں اور سورہ زمر کے اندر رہے گی۔ چاروں کی چاروں صورتیں کیا ہیں؟ مکی مزاج کی ہیں۔ اس کو کائنڈلی ضرور پڑھیے۔ سورہ یاسین کو تو چلیں پڑھ لیں، باقی ٹائم نہ ہو سورہ یاسین شریف کو آج ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ ہمیں تمسک نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔